ونحن علی ذلک من الشاکرین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ واجب الصد احترام جناب صاحبزادہ ندیم سلطان صاحب، آپ کی تشریف آوری کا میں بے حد مشکور و ممنون ہوں، اور باقی علماء کرام، یہ تقریب سعید ایک ولی اللہ کی شان میں انعقاد ہوئی ہو رہی ہے، اور میں قرآن کو سامنے رکھ کر آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ولی کہتے کس کو ہے، ولی ہوتا کون ہے۔ قرآن فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار یہ جو اللہ کے ولی ہیں نہ انہیں خوف ہوتا ہے، نہ حزن ہوتا ہے، نہ غم ہوتا ہے۔ عرض کی العالمین، یہ تیرے ولی ہوتے ہیں، تو ان کا کیا ہوتا ہے؟ تعلق دو آدمیوں کے ساتھ ضرور ہوتا ہے، ایک باپ ہوتا ہے، ایک بیٹا ہوتا ہے، ایک ماموں ہوتا ہے، ایک باجا ہوتا ہے، ایک بیٹی ہوتی ہے، ایک ماں ہوتی ہے۔ بیٹی کہتی ہے یہ میری ماں ہے، ماں کہتی ہے یہ میری بیٹی ہے۔ تعلق دونوں کا ایک جیسا نہیں ہوتا، ایک کا اور ہوتا ہے، دوسرے کا اور ہوتا ہے۔ عرض کی العالمین، یہ تیرا ولی تو تیرا ہو جاتا ہے، تو بھی اس کا کچھ لگتا ہے؟ خدا نے فرمایا میں بھی لگتا ہوں۔ پوچھا کیا؟ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ میرے ولی ہیں، لیکن اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، میں بھی ان کا ولی ہوتا ہوں، یہ میرے ولی ہیں، میں ان کا ولی ہوں۔ یہ بھی میرے ولی ہیں، میں بھی ان کا ولی ہوں۔ مقام ولایت پر یہ بھی فائد ہوتے ہیں، یہ میرے کارساز ہیں، میں ان کا کارساز ہوں، میں ان کے کام بناتا ہوں۔ فرمایا ولی بنتا کس طرح ہے، ولی ہوتا کس طرح ہے، تیرے قریب پہنچتا کس طرح ہے؟ پھر فرمایا القاموس المنجد، سب نے کہا کہ ولی کے معنی یہ ہے القرب والذل۔ یہاں بولنا اس لیے پڑتا ہے، میں بول رہا ہوں علم کو لے کر کے، علم کا سمندر یہ میرا کلام سن رہا ہوگا، اور علم کا شہنشاہ بیٹھا ہوا ہے، اس لیے میں تو تھوڑی سی علم کی باتیں لے کے چلتا ہوں۔ فرمایا علم ولی ہے کیا؟ فرمایا علم کا مطلب یہ ہے القرب والذل، قریبی اور نزدیکی۔ عرض کی الہ العالمین، قریبی نزدیکی کیا؟ فرمایا جو اللہ کے قریب اور نزدیک ہو جائے وہ ولی بن جاتا ہے، جو اللہ کے قریب اور نزدیک ہو جائے وہ ولی بن جاتا ہے۔ عرض کی الہ العالمین، پھر قریب ہونے کا ذریعہ کیا ہے، کس طرح تیرے قریب ہوتا ہے؟ فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، بندہ نوافل پڑھ کے میرے قریب ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، یہ حدیث یہ ہے 5 ترک سے امام بخاری نے اس کو پیش کیا ہے۔ اس حدیث کو 5 ترک کے امام بخاری نے پیش کیا ہے، اور جب ولیوں کا منکر سب سے بڑا امام زابی میزان الاعتدال میں جب اس پر بحث کرنے لگا، قلم چھوڑ کے بیٹھ گیا۔ پوچھنے والوں پوچھا کیوں؟ اس نے کہا یار لولا حیبت الجامل صحیح، لولا حیبت الجامل صحیح، اگر صحیح بخاری کی حیبت نہ ہوتی لعذت تو ہوں فی منکرات خالد بن مخلد، میں خالد بن مخلد کی منکر حدیثوں میں سے پیش کرتا، لیکن صحیح بخاری کی حدیث ہے 5 ترک سے صحیح بخاری نے سے پیش کیا۔ اس لیے میں سارے قواعد لے کے آپ سے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ حدیث 5 ترک سے پیش ہوئی ہے۔ اس کے ایک راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسرے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 حضور کے ازواج مطہرات ہیں، تیسرے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، چوتھے حضرت امام ابو ہریرہ ہیں، پانچویں امام ابو دردہ ہیں۔ 5 اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ فرمایا لا یزال عبد یتقرب بالنوافل، بندہ نفل پڑھ کے عبادت کر کے راتوں کو جاگ کے، شراب پی کے نہیں، بھنگ پی کے نہیں، چرس پی کے نہیں، نماز چھوڑ کے نہیں، نماز کا پابند ہو کر، ان حرام چیزوں کو چھوڑ کر، راتوں کو جاگ کر عبادت کر کے وہ میرے قریب ہوتا ہے۔ ہوتا کس طرح ہوتا ہے؟ فرمایا دنیا آرام سے سو رہی ہوتی ہے، لیکن یہ اٹھتا ہے، دنیا آرام سے بستر رات پر میں بھی استراحت ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی آرام نہیں کرتا، اٹھتا ہے ٹھنڈے پانی کے وضو کے ساتھ ہاتھ بن کے میری بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ادھر تیرا پریشان کرتا بے آرام اے تیری جدائی رکھتی، ادھر تیرا پریشان کرتا بے آرام میں تیری جدائی رکھ دی، اور جس دن دا تیرے نال پیر پایا ویر میرے نال ساری خدائی رکھ دی۔ ادھر تیرا پریشان کرتا، ادھر تیرا پریشان رکھتا بے آرام اے تیری جدائی رکھ دی، پر جس دن دا تیرے نال پیار پایا ویر میرے نال ساری خدائی رکھ دی۔ پر تیرے نام تے سانس دی چلے مالا، باہر نکلے تو لا الہ الا اللہ، اندر جائے تو محمد رسول اللہ۔ صوفیوں کا قول ہے سانس اندر جائے لا الہ الا اللہ، باہر نکلے محمد رسول اللہ۔ ہائے تیرے نام تے سانس دی چلے مالا، اکھ اتھروؤں دی چڑی رائی رکھ دی، اور سوتی ساتھ تے میں بھی شید سوندا کسی یار دی یاد جگائی رکھ دی۔ اور یہ راتوں کو جاگنے والے، اللہ اللہ کرنے والے، تمام کائنات آرام کے ساتھ سوئی ہوئی ہوتی ہے، لیکن کس کی بارگاہ میں یہ ہاتھ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب راتوں کو جاگتے ہیں تو خدا فرماتا ہے حتیٰ اب تو میں ان سے پیار کرنے لگتا ہوں۔ پوچھتا ہوا فرشتوں یہ تخت چاہتے ہیں، تاج چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، راج چاہتے ہیں؟ اب کی کچھ بھی نہیں چاہتا، یہ تیری ذات کو چاہتے ہیں، تیرا پیار چاہتے ہیں۔ فرماتا ہوتا پھر کیا ہے؟ فرمایا حتیٰ اب تو اب احببت ہوں، میں ان سے پیار کرنے لگتا ہوں، وَإِذَا احببت ہوں، جب میں ان سے پیار کرنے لگتا ہوں تو پھر ہوتا ہے کیا ہے؟ كنت سمع الذي يسمع به، میں ان کے کان بن جاتا ہوں جیسے وہ سنتے ہیں۔ ہائے ہائے میں ان کے کان بن جاتا ہوں جیسے وہ سنتے ہیں۔ كنت يد الذي يبطش بها، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جیسے پکڑتے ہیں۔
کن تو لسان الذی ینطق بہ، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جسے وہ بولتے ہیں. کن تو بصر الذی یبصر بہ، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے؟ علم کلام نہ یاد رہے انہیں گزرے کہ علم کالوں، اس علم کلام نہ یاد رہے انہیں گزرے کہ علم کالوں، اور رنج بچ سما محمد چھٹی ارج جالو. فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک میرے وجود میں سما جاتا ہوں، ہوتا ہوں. اور کبھی ہوتا کیا ہے، اور کبھی یہ میرا بندہ چل رہا ہوتا ہے سورہ نمل 19واں پارہ، میرا بندہ چل رہا ہوتا ہے وادی نمل کی طرف، تو چمٹی ایک چمٹیوں سے کہتی ہے قالت یا ایھا النبأ ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم سلیمان وجنودہ ولا یشعرون. وہ چمٹیوں اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، ہو سکتا ہے سلیمان کا لشکر تمہیں رون ڈالے. فتبسم ضاحکا من قولها، ایک بندہ اللہ کا ہنسنا شروع کر دیتا ہے. کون ہوتے ہیں؟ حضرت سلیمان ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. پوچھا یہ کیا، کیوں ہنسنا شروع کر دیا؟ فرمایا چمٹی کی کال سے، چمٹی کی بات سے. میں توقع کی بات کرنا چاہتا ہوں. میں چمٹی پکڑ لوں، تم چمٹی کو پکڑ لو، کان کے ساتھ رکھو، پتہ نہیں چلتا چمٹی کیا کہتی ہے. لیکن نبی تیری بصیرت سماعت کی کیا بات ہے. تفسیر روح المعانی، تفسیر روح البیان، تفسیر کشاف، تفسیر ابن کبیر، تفسیر کثیر، تفسیر خازن، تفسیر در مختار، جو جی چاہے دیکھ لو، سب نے لکھا ہے قد سمع من صفاصت امیال، 3 میلوں سے سلیمان علیہ السلام نے چمٹی کی آواز کو سنا. سبحان اللہ، نبیوں کی سماعت کی کیا بات ہے. 3 میلوں سے چمٹیوں کی آواز سنا. پھر بھی کوئی کہنے والا کیا دے کہ نبی کیا ہوتے ہیں. سبحان اللہ، نبیوں کی سماعت کچھ اور ہوتی ہے. پوچھا مولا کیوں سنا؟ فرمایا کنت سمع الذی یسمع بہ، میں ان کے کان بن جاتا ہوں جیسے وہ سنتے ہیں. وہ سنتے ہیں میں ان کے کان بن جاتا ہوں جیسے وہ سنتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے؟ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے فرمایا میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جیسے وہ پکڑتے ہیں. جاتے ہیں حضرت سلیمان، حضرت خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام چلتے جا رہے ہیں، راستے میں کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں. خضر علیہ السلام کشتی میں سوراخ کر دیا، آگے گئے، لڑکا مل گیا، بہت کے گھاٹ اتار دیا. آگے گئے، تھوڑے سے دیوار سیدھی کرنی شروع کر دی. 3 کام جب کر دیے، اقبال بولا، اس نے کہا کشتی مسکین جانے پاک دیواری یتیم، کشتی مسکین جانے پاک دیواری یتیم. اور موسیٰ، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے ہر فروش. خضر علیہ السلام کو کہا کشتی مسکین جانے پاک دیواری یتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے ہر فروش. فرمایا جب چلنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کہنے لگے ما فعلتہ عن امری. قرآن کی آیت حافظ جی، ما فعلتہ عن امری، یہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا. ما فعلتہ عن امری، میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا. ما فعلتہ عن امری، میں نے کچھ نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کشتی میں سوراخ کرنے والے تیرے ہاتھ، بچے کو موت کے گھاٹ کو اتارنے والے تیرے ہاتھ، دیوار کو سیدھے کرنے والے تیرے ہاتھ، اور تم کہتے ہو ما فعلتہ عن امری، میں نے کچھ بھی نہیں کیا. فرمایا اس لیے کچھ نہیں کیا کنت ید الذی یبطش بہا، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں. ہاتھ ان کے ہوتے ہیں لیکن کام اس کا اپنا ہوتا ہے. یار کبھی کرتا وہ خود ہے لیکن اللہ والوں کے بس سے یہ کام سارے لگا دیتا ہے، کرتا اپنی مرضی سے ہے. اب بات آ گئی حافظ جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام ایک خشک درخت، کھجور کا خشک درخت، اس کے نیچے لیٹی ہوئی ہیں. عرض کرتی ہے الہ العالمین درخت خشک ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، بچے کو میں نے جنم دے دیا، الہ العالمین میری غذا کا اہتمام کر. خدا نے فرمایا کرتا ہوں اہتمام. فرمایا مریم ذرا تو بھی اٹھ. پوچھا کیوں؟ فرمایا ذرا ہاتھ اوپر کر. فرمایا کیا کروں؟ فرمایا ذرا ٹانی کو پکڑ. پر کیا پکڑ کے کیا کروں گی؟ فرمایا بہوزی لے کے بجے دن نخلاتے، اس کو اپنی طرف کھینچ لا. عرض کی الہ العالمین بچے کو اس نے ابھی تک جنم دیا، یہ لاغر ہے، یہ ناتوار ہے، یہ کمزور ہے، اس کے پاس کی بات نہیں ہے کہ یہ آلاتی پھرے، ناتوار ہو چکی ہے بیچاری، ابھی بچے کو اس نے جنم دیا. مولا کرو گی کیا؟ فرمایا کہ اس کو درخت کو میں تر و تازہ بھی اسی وقت کروں گا، اس کے ساتھ کھجوریں بھی لگاؤں گا، کھجوروں کو پکاؤں گا، پکا کے نیچے گراؤں گا. عرض کی الہ العالمین جب کھجوریں بھی تو نے پکانی ہے، درخت کی گہرا تو نے کرنا ہے، پھر نیچے گرانی بھی تو نے ہے، تو اس کو کیوں کہتے ہو کہ تو اس ہاتھ سے پکڑ کے اسے لا؟ فرمایا میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قدرت میری ہوگی لیکن کرامت اس ولیہ کی بھی ہوگی. میں صرف قرآن کو لے کے چل رہا ہوں. فرما کن تو ید اللہ اب چھپے، ہاں میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتے ہیں. ان لوگوں کے یہ اللہ کے ولی، خدا کی قسم یہ نہیں کہ حضرت صاحب سمجھ بیٹھے ہوئے ہیں. میں شاعر بھی ہوں، فارسی کی بھی، اردو کی بھی شاعری کی، پنجابی کی بھی، لیکن میں حضرت سلطان باؤ نبر المرکدہ کی روح مبارک کو عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ کا سارا کلام قرآن اور حدیث کے آئینے میں ڈھالا ہوا ہے. خدا کی قسم طبیعت صاف ہو جاتی ہے. کیا بات، ہر بات، کوئی لگ اور بہت نعوذ باللہ کہیں نظر آپ کو نہیں آتی. جتنے شاعر ہیں آپ دیکھ لیں، کئی باتیں ان کی نکلتی ہیں لیکن خدا کی قسم کوئی چیز ایسی نظر نہیں ہوتی. کیوں؟ ان کی زبان اللہ کی زبان ہوتی ہے، ان کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہوتے ہیں. عرض کرنے کا مدعا میرا یہ ہے کہ آگے میں چلتا ہوں. حافظ جی بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ بیٹھے ہوئے ہیں.
حضرت ایوب علیہ السلام مجبور ہو جاتے ہیں, بیچار ہو جاتے ہیں, سارا بدن کیڑے کھا جاتے ہیں, مجبور ہوتے ہیں. آخر جب کیڑے سر کو جا کے دل کے ساتھ لگے, زبان کے ساتھ لگے, اس وقت عرض کی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اللہ مجھے اب بہت تکلیف پہنچی ہے. فرمایا تیرا سارا وجود کیڑے کھا گئے, تو نہیں بولا, اب کیا تکلیف پہنچی؟ فرمایا تکلیف اس لیے پہنچی کہ یہ زبان تیری تبلیغ کرنے والی تھی, یہ دل وہ ہے جس میں تو موجود ہے. آئے آئے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے 360 بت چھوڑ دیے, لیکن آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بتوں کو ہم نے چھوڑ دیا, خدا کی تلاش ہم کس مقام پر کریں؟ فرمایا خدا کی تلاش کر رہی ہو تو نہ وہ زمینوں میں سماتا ہے نہ آسمانوں میں. بلاکن یسنی فی قلب العبد المؤمن, میری تلاش کر رہی ہو تو اللہ کے بندے کے دل میں ہوتا ہے, وہاں جا کے میری تلاش. بلاکن یسنی فی قلب العبد المؤمن, میں تو مومن کے دل میں ہوتا ہوں, میں مومن کے دل میں. پیر نصیر الدین صاحب نے کہا تھا کہ ہن تک نصیر نہیں پتا چلیا بندہ گزریا یا کہ خدا لنگیا. اتنے آئے کہنے لگے تسی شاعری کرتے ہوندے ہو, میں تھوڑی جی کرتا ہوں. میں آخیا جی پنجابی ہے, میں تساں شعر آخیا تھا کہڑا, ہن تک نصیر نہیں پتا چلیا بندہ گزریا یا کہ خدا لنگیا. میں آخیا اس اوپر میں بھی کچھ لکھا ہے کہ میں کہا دل دے دیس وچ آن والا دیکھ پال کے ارض و سما لنگیا, دل دے دیس وچ آن والا دیکھ پال کے ارض و سما لنگیا, پر بچ کے نظر تھی گوشہ قلب اندر ایک پیکرے شرموا یا لنگیا. بچ کے نظر تھی گوشہ قلب اندر ایک پیکرے شرموا یا لنگیا. آن والے دی آئی 8 تک نہ, آن والے دی آئی 8 تک نہ, دبے پیر کوئی مصرے آوا لنگیا, وہ پوچھا کس دی کون رشید دسے بندہ گزریا جا کے خدا لنگیا. میں کیا صورتی یار کئی بار گزری, دبے پیر دل دی تھر تھراٹ تو. کہنے لگے بڑا مشکل کافیہ ہے, تھر تھراٹ مشکل کافیہ ہے. بیٹھے تھے, میں کیا صورتی یار کئی بار گزری, دبے پیر دل دی تھر تھراٹ تو, رہی ارکتے قلب نثار ہوندی اس دی جنبش قدم دی آٹ تو, اور رہی ارکتے قلب نثار ہوندی اس دی جنبش قدم دی آٹ تو, رہی ارکتے قلب نثار ہوندی اس دی جنبش قدم دی آٹ تو. پردہ داریے ارو غلبان قربان, پردہ داریے ارو غلبان قربان, آیا تار طرز ہچکچاہٹ تو, وہ کیفے بادہ ایک کوثر رشید وارا اس دی ہلکی جی ایک مسکراہٹ تو. فرمان لگے کپڑے بدلا میں نال کھڑتا ہوں, پھر نال کن گاٹس کنٹے اتارے ہیں, غلط کرتے رہے ہیں. فرمایا دل, ایوب علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ دل ہے جس میں تو موجود ہے, اس لیے یہ تیری امانت ہے. کیڑا اس کو کھائے مجھے تکلیف ہوگی, زبان کو کھائے مجھے تکلیف ہوگی, زبان تیری تبلیغ کرنے والی ہے, دل تیرا امانت دار ہے. فرمایا پھر ایوب اٹھ کھڑا ہو جا. عرض کروں کیا؟ فرمایا ارکس بے رجلک, حافظ جی ٹھیک ہے, ارکس بے رجلک, اپنا پاؤں زمین کر مار. سوار کی عرض کی مولا کریم پاؤں زمین پر مارے, سارا وجود اس کا کیڑے کھا گئے, ہڈیاں اس کے وجود کی رہ گئی. اٹھ کے پاؤں پر زمین مارے, پاؤں اپنا زمین پر مارے. الہ العالمین مجھے یہ پتا کرے گا کیا؟ فرمایا پانی نکل کر اس کے پاؤں کو چومے گا. تو عرض کی کہ مولا پانی نکال دو تو تیرا کام ہے, یہ بیچارہ جو ہل جل نہیں سکتا, سارا اس کا وجود کیڑے کھا گئے اور یہ اٹھ کے زمین پر پاؤں مارے. فرمایا نہیں, مطلب یہ ہے پانی تو میں نکالوں گا, کائنات والوں کا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ والوں کے پاؤں میں بھی برکت ہوتی ہے. اللہ والوں کے پاؤں میں بھی حرکت ہوتی ہے. میں عرض کر رہا تھا, فرمایا میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جیسے وہ بولتے ہیں. حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, محفل جمی ہوئی ہے مسجد میں, تو آپ نے فرمایا کہ الحق کو ینطقو, زبان باتیں کرتا ہے. صحابہ کھڑے ہو گئے, عرض کی یا رسول اللہ, زبان باتیں کرنے, زبان بات کرنے کے لیے منہ کی ضرورت ہوتی ہے, زبان بات کرنے کے لیے زبان کی ضرورت ہوتی ہے, بات کرنے کے لیے کام و دہن کی ضرورت ہوتی ہے. آقا حق کس طرح بولتا ہے؟ آپ نے دیکھا, مسکرائے. آپ فرمایا الحق کو ینطقو بلسان عمر, حق عمر کی زبان سے بولتا ہے. الحق کو ینطقو بلسان عمر, حق عمر کی زبان سے بولتا ہے. مدعا یہ تھا, حق عمر کی زبان سے بولتا ہے. تمام کائنات جو ہے وہ ایمان لائی, لیکن وہ حضور کے مرید تھے, لیکن حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مراد تھے, مانگے ہوئے تھے. آپ نے دعا مانگی تھی, اللہ معادی علیہ السلام بأحد العمرین, اللہ دونوں عمروں میں سے کوئی عمر ایمان لائے تو اسلام کو تقویت پہنچے. سبحان اللہ. رسول خدا نے خدا کو منگیا عمر انکسار کر کے, رسول خدا نے خدا کو منگیا عمر اتو انکسار کر کے. وہ کتنی عمر نے عدل دی حد پوری, جینے نبی تو بیٹا انکسار کر کے. کتنی عمر نے عدل دی حد پوری, دینے نبی تو بیٹا انکسار کر کے. قلم ڈگ پہ ہتھوں مار رکھا دے اس زرین کے ساتھ زر نگار کر کے, اور جدو عمر رشید مہار پکڑی اپنی ناکہ تے نوکر سوار کر کے. وہی عمر خطاب فرمایا الحق کو ینطقو بلسان عمر, حق عمر کی زبان سے بولتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا, منبر پر بیٹھے ہوئے تقریر کر رہے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں, خطبہ دیتے دیتے آپ نے فرمایا یا ساریہ الجبل, اور ساریہ پہاڑ کی طرف لے. 1500 میل کا فاصلہ تھا, لیکن فرمایا
وہاں سے دیکھ لیا. کیوں دیکھا؟ سبحان اللہ. کن تو بسرو یسورو بے ہی, میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جیسے وہ, میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جیسے وہ دیکھتے ہیں. بیٹھے ہوئے وہاں جب دیکھا تو ادھر آواز پہنچی. ساریہ وہاں موجود تھا. اس نے کہا واللہ ھذا لصوت العمر, اللہ کی قسم یہ عمر کی آواز ہے. ادھر آواز نکلی اس زبان سے, ادھر وہی کان تھے جنہوں نے اس بات کو سن لیا. فرمایا یہ میرے ولی تو ہوتے ہیں, لیکن سبحان اللہ ان کی زبان میں زبان بن جاتا ہوں, ان کے کان میں کان بن جاتا ہوں, ان کی بات کرنے والے میں بات بن جاتا ہوں. یہ اللہ کے ولی ہیں. اور میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں یہ عرس شریف کا انعقاد ہوا. سبحان اللہ بڑی ہی محفل تھی, سننے میں آیا بڑے لوگ وہاں موجود تھے. اور یہ روشنی کے لوگ مینار ہوتے ہیں. اور میں باخدا یہاں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ یہ جو شخصیت تمہارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, میں میرے عزیز ہیں, عمر میں چھوٹے ہوں گے, لیکن میں انہیں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. اور اس شخص پر خدا کا بڑا ہی کرم ہے, اور خدا کی بڑی شخص پر مہربانی ہے. اور ایسے لوگ بڑے کم کم پیدا ہوتے ہیں. یہ اس خاندان کے چشم چراغ ہیں. میں عرض کر رہا تھا, فرمایا میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے, میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جن سے وہ بولتا ہے. یہ خدا کی مہربانی, اس کا اپنا کرم, اس کا. اور پھر میں عرض کر دوں ولی کے ہاں جاتے ہو تو ملتا کیا ہے؟ قرآن سے پوچھا کہ ولی کے پاس جائیں ملتا کیا ہے مولا, یہ تو بتا. فرمایا کہ جب مریم علیہ السلام کی کفالت زکریا علیہ السلام نے کی, تالا لگایا, چابی پاس رکھی, جب صبح ہوا کہ تالا جو ہی کھولتے, کلا ماں کا لفظ استعمال ہوا, تالا جو ہی کھولتے اندر جاتے, کلا ماں دخل علیہا زکریا, کلا ماں تکرار فعل کے لیے استعمال ہوتا ہے. فرمایا کلما دخل علیہ زکریا المحراب, جب کبھی بھی جتنی بار بھی زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے, ایک بار نہیں, کلما جتنی بار بھی دخل علیہ زکریا المحراب, زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے, وجد عندها رزقا, مریم علیہ السلام کے پاس رزق پاتے. کالا یا مریم ان اللہ کے حضا, مریم یہ بیبی کہاں سے لے آئی ہو؟ تو فرماتی ہیں قالت عندہ من عند اللہ, یہ اللہ مجھے دیتا, اللہ دینے والا ہے. وہاں سارے مفسر یہ لکھتے ہیں کہ فاقۃ الشتاء فی الصیف و فاقۃ الصیف فی الشتاء, جو میوے گرمیوں کے ہوتے سردیوں میں ملتے, جو سردیوں میں ہوتے گرمیوں میں ہوتے, گرمیوں میں جاتے تو سردیوں کے میوے ہوتے, سردیوں میں جاتے تو گرمیوں کے میوے ہوتے. یہ نہ پتا چلے کہ اسی بہار کا میوہ کوئی دے گیا ہے. وہ میوہ جو نہ ملے, کھڑے ہو گئے کہنے لگے عجیب قسم کی بات ہے, میوہ وہ ملتا ہے جس کی بہار ہی نہیں. فرمایا ولی کے ہاں وہ میوہ ملتا ہے جس کی کوئی بہار ہوتی نہیں. میوں علیہ السلام کھڑے ہو گئے, پہنچے. حضرت زکریا علیہ السلام دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہاں تو بے بہاری چیزیں ملتی ہیں, وہ چیز ملتی ہے جس کی کوئی بہار نہیں ہوتی. میری بھی بہار جاتی نہیں, بڑھاپا چاہ چکا ہے, میوہ میں بھی چاہتا ہوں, بہار جا چکی ہے. میں دعا کیوں نہ اس مقام پر کروں, یہ وہ مقام ہے جہاں بے بہارے میوے ہوتے ہیں. کھڑے ہو کے عرض کی ہنالک دعا زکریا ربا. ہنالک زمان مکان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے صرف ناو کے قواعد کے مطابق. ہنالک زمان مکان, فرمایا زمان کا مکان کیا اسی وقت, مکان کا مقام یہ اسی جگہ پر. ہنالک دعا زکریا ربا, اسی جگہ اسی وقت کھڑے ہو کر زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی, اللہ مجھے بیٹا عطا فرما. فرشتے نے آ کے بشارت دی کہ اللہ نے تجھے بیٹا عطا کر دیا ہے. پتہ چلا کہ ولیوں کے بارگاہ میں جانا بیٹا مانگنا, ولیوں کے پاس جا کے بیٹا مانگنا یہ پیغمبروں کی سنت ہے, یہ شرک نہیں ہوتا. اگر شرک ہوتا تو زکریا علیہ السلام بھی نعوذ باللہ مشرک ہو جاتے. وہ خدا کی بارگاہ سے بیٹا مانگنا ولیوں کی بارگاہ میں زکریا علیہ السلام کی سنت ہے. شرط صرف یہ ہے کہ بیٹا مانگے خدا سے اور وسیلہ ولیوں کا پکڑے, بیٹا مانگے خدا سے, وسیلہ ولیوں کا پکڑے. فرمایا ہنالک دعا زکریا ربا, وہاں دعا مانگی, بیٹا عطا فرما دیا. تو پتہ چلا قرآن کہتا ہے کہ ولیوں کی بارگاہ میں جانے سے وہ کچھ ملتا ہے جس کی کوئی بہار تک نہیں ہوتی. یہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں. خاص بات یہ کہ وفات بعد آئے تو اس کے بعد اس کی قبر پر جانا کیا ہوتا ہے. فرمایا میں یستمدہ فی یاتی یستمدہ بعد وفاتہ. امام غزالی فرمایا جو زندگی میں کسی کی مدد کر سکتا ہے مرنے کے بعد بھی کر سکتا ہے. جو آدمی مرنے کے بعد کسی کی مدد زندگی میں کر سکتا ہے مرنے کے بعد بھی کر سکتا ہے. مشکات در مختار شامی کا مقدمہ, وہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں. آپ فرماتے ہیں مجھے اگر کوئی دقت پیش آ جائے, مشکل پیش آ جائے, مصیبت پیش آ جائے تو کرتا میں کیا ہوں. میں اسی وقت حضرت امام نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت نہیں ہونا چاہتا. صرف چند باتیں عرض کروں گا. خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کا اور میرا تعارف کسی اور مقام پر عرصے سے ہوتا رہا ہے. میں ابھی چھوٹی سی عمر کا تھا, ایج مدان تھا, کچھ نہیں جانتا تھا. تو ایک ولی اللہ کی بارگاہ میں بھی جایا کرتا تھا, یہ وہاں موجود ہوا کرتے تھے. تو ایک بات ذوق نے ایک شعر کہا تھا, اے ذوق کسی حمد میں دیرینہ کا ملنا. جہاں تک دیرینہ کا تعلق ہمدم کا تعلق ہے, میں معذرت چاہتا ہوں, میں ان کے ہمدم ہونے کے قابل نہیں, میں ان کا خادم ہوں. میں اس میں تھوڑی سا
درخواست کروں گا، میں کہوں گا ہے ذوق کسی محسن دینیرہ کا ملنا، ہے ذوق کسی محسن دینیرہ کا ملنا بہتر ہے ملاقات مسیح و خضر سے۔ یہ اللہ والے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ علم سے، خدا کے علم سے ان کا سینہ منور ہے، اور عالم کا بڑا ہی مقام ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبی میں، ایک طبقہ تھا جو تسبیح و تحلیل بھی کر رہا تھا، عبادت بھی کر رہا تھا، راتوں کو جاگ بھی رہا تھا، ایک طبقہ اپنے تعلیم و تعلم میں مصروف تھا۔ پوچھا حضور ان کا کیا مقام ہے، ان کا کیا مقام ہے؟ فرمایا مقام ان کا بھی تو ضرور ہے، لیکن فضل العالم علی العبد کفضل علی ادناکم، عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے پر اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت ایک ادنا آدمی پر ہے۔ پوچھا دوسری بات، فرمایا فضل العالم علی العبد کفضل القمر علی سائر النجوم، جس طرح 14 رات کے چاند کی فضیلت تمام لوگوں پر ہوتی ہے، اس طرح عالم کی فضیلت تمام بندوں پر ہوتی ہے، جس طرح 14 رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوتی ہے۔ حضور کی بار میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بار ایک آدمی نے شعر پڑھا، اس نے کہا کہ صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں، صحبت مدر پیس میرے دی بہتر نفل نمازوں، اور ایک سخن شریف انہوں نے برم کرتا ہے رازوں۔ اختلاف پڑ گیا، میں نے کہا کیا عبادت میں ان میں بیٹھنا کیا ہے، عبادت بڑی چیز ہوتی ہے۔ جب تفسیر کبیر پڑھی، امام فخر الدین رازی نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ فرمایا عبادت بھی کرتے ہو، جاگتے بھی ہو، رازتے بھی کرتے ہو، آؤ تمہیں ایک عمل بتاؤں۔ پوچھا کیا؟ فرمایا آؤ تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں جو 1000 نماز عمل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تعجب ہو گئے، فرمایا ایک وہ عمل ایسا ہے جو 1000 نماز جنازہ میں شرکت کرنے سے بہتر ہے، اور متعجب ہوئے، فرمایا وہ عمل 1000 بیمار کی بیمار پرسی کرنے سے بہتر ہے۔ پوچھا کیا؟ فرمایا صحبت العالم، عالم کی صحبت پہ بیٹھنا۔ ہائے ہائے، تیرے در کے فقیر ہوتے ہیں وہ آدمی بے نظیر ہوتے ہیں، اور تیری محفل میں بیٹھنے والے کتنے روشن ضمیر ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ان کی محفلوں میں بیٹھنے والے اللہ والے ہوتے ہیں۔ فرمایا آ جاتا ہے ایک آدمی، ایم پی اے آ جاتا ہے، ایم اے آ جاتا ہے، سپرڈنٹ پولیس آ جاتا ہے، تم کھڑے ہو جاتے ہو، احترام کرتے ہو، اس کا ادب کرتے ہو۔ فرمایا من اکرمل غنی یا بے غنائے ہی، جس نے غنی کی عزت اس کے غنا کو دیکھ کر کیا، اس کی عزت کو دیکھ کر کیا، کوٹھیوں کو دیکھ کر کیا، اس کی کاروں کو دیکھ کر کیا، اس کے جاؤ جلال کو حسنے کو دیکھ کر کیا، اس کے ایمان اس کے دین کا تیسرا حصہ جاتا رہا۔ فرمایا ایک اور طبقہ بھی ہوتا ہے۔ پوچھا کون سا؟ اس نے کہا اس کے پھٹے پرانے کپڑے بھی ہوں، کسی حالت میں ہو، پسینے سے شرابور کپڑے ہوں، لیکن ہاں جن کے اونٹوں پہ 80 پاؤں میں چھالے ہوں گے، جن کے اونٹوں پہ 80 پاؤں میں چھالے ہوں گے، ہاں یہی لوگ تیرے ڈھونڈنے والے ہوں گے۔ فرمایا وہ لوگ وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ پوچھا کیا؟ علم والے۔ فرمایا علم والوں کی قدر کرے تو ہوتا کیا ہے؟ فرمایا من اکرم العالم فقط اکرم سبعین شہیدا، جس نے عالم کی عزت کی، اس نے 70 شہیدوں کی عزت کی۔ فرمایا عالم کو چھوڑ دے، جو عالم کی بارگاہ میں بیٹھے درتے دانوے تلاوت خم کرے، وہاں بیٹھ کر ان کے علم سیکھے، میں اس کا علم بتاؤں۔ فرمایا پوچھا کیا؟ فرمایا من اکرم المتعلم فقد اکرم 70 شہیدا، جس نے طالب علم کی عزت کی، اس نے 70 شہیدوں کی عزت کی۔ بڑے یہ علم والے لوگ ہیں، بڑا ان کا مقام ہوا کرتا ہے۔ آخری بات کر کے میں عرض کیا دیتا ہوں کہ ان کا مقام تھا، دو آدمی کو ایک کا پرچمان کرتے تھے، وہاں آشمی تھے، وہاں قریشی بھی تھے، وہاں عبادت گزار بھی تھے، وہاں تہجد خان بھی تھے۔ جب دفن کرنے لگتے تو حضور فرماتے کس کے پاس قرآن زیادہ ہے، کون زیادہ پڑا ہوا ہے؟ جب بتایا جائے یہ تو فرمایا قدمہ اسے قبلے کی طرف آگے رکھو۔ اب کی آقا یہ بھی مر گیا، یہ بھی مر گیا، اس نے بھی جان دے دی، اس نے بھی جان دے دی، یہ بھی شہید، یہ بھی شہید۔ فضیلت اسی کیوں؟ فرمایا مرنے کے بعد بھی علم کی فضیلت ختم نہیں ہے۔ یہ علم والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو میں کروں مت سیلی نے سمجھو پھرتے ہیں فلک برسوں، مت سیلی نے سمجھو پھرتے ہیں فلک برسوں، تب خاک کے پردوں سے یہ لوگ نکلتے ہیں۔ تو میں نے پنجابی میں ایک شعر عرض کیا تھا، میں کیا صدف نو گزر کئی سال جاندے، صدف نو گزر کئی سال جاندے، موجے آپ اندر گوتے کھانے دے وچ، صدف نو گزر کئی سال جاندے، موجے آپ اندر گوتے کھانے دے وچ، شکم صدف وچ مدت درکار ہوندی، قطرہ آب نو گور چ بڑھ جانے دے وچ، شکم صدف وچ مدت درکار ہوندی، قطرہ آب نو گور بن جانے دے وچ۔ وہ کئی سال پٹکدی پھرے زندگی، کئی سال پٹکدی پھرے زندگی، کدی کعبے تے کدی بتخانے دے وچ، علماء ربانی رشید قاعدہ پاتے ہوتے پھر جا کے زمانے دے وچ۔ یہ اللہ والی بات میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں اور عد کرنا نہیں چاہتا، آفتاب ابن تدلیل آفتاب، میں زیادہ ان کے اور آپ کے درمیان آج نہیں ہونا چاہتا، میں ان کا بڑا ہی مشکور ہوں۔ اور ایک بات میں بڑی ضرور سمجھ کر کہنا چاہتا ہوں کہ جس محفل میں گئے، علمی ادبی محفل میں گئے، انصاف کا اس مقام پر وہیں سے علمی ذکر ہوا۔ علم والے لوگ ذکر کرتے ہیں، علم والے لوگ ان کا ہر مقام پر ذکر کرتے ہیں۔ مجھے نذیری نیشا پوری کا ایک شعر آ گیا، اس نے کہا شدی مشہور شاعر آساں کے ہر سورہ یوسف، شدی مشہور شاعر آساں کہ ہر چا سورہ یوسف، امی خانند طفلہ قصہ یوسف مکتوبہ، امی خانند طفلہ قصہ یوسف مکتوبہ، میں اس میں تھوڑی سی ترمیم کروں گا۔ نذیری نیشا پوری کرو سے
استاد اور چاکے میں کہوں گا شدی مشہور اشارہ سا کہ ہم چو سورہ یوسف امی خانند طفلا کے سائے علمت ببکتوبہ جہاں جائیں ان کا کلمہ کے سہر مقام پر اتار رہا ہے وہ مولانا الفلاح. عرض کروں گا کہ وہ آئیں اپنے خطاب دل نواز سے ہمیں نوازیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین کریمنا ورؤوفنا ورحیمنا محبوبنا ومحبوب رب العالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. وعن ابی رزین رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا رزین هل ادلک علی ملاک هذا الامر تصیب به خیر الدنیا والآخرہ علیک بمجالس اہل الذکر. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت صاحب شریعت عامل شریعت صاحبزادہ ندیم سلطان صاحب آستانہ عالیہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ. پیر طریقت عالم و فاضل جناب قاضی صاحب، حاضرین گرامی، یہ میرے واسطے بڑی سعادت ہے کہ میں پہلی مرتبہ اس مقام پہ حاضر ہوں اور ایک دیہات دے اندر ایسا خاندان ہے کہ شروع تو ہن تک جڑا علمی خاندان انہاں دے آباء و اجداد دی صرف پیر ہی نام بلکہ اپنے مشائخ کولوں اللہ تعالیٰ نے انہوں خلافت بھی بخشی، نال علم دی وراثت بھی بخشی. اور خوشی دی گل یہ ہے کہ پچھوں مڈ ویکھیے تو پیر بڑے عالم ہوندے نے، اگوں گھٹدا ویندا ہے معاملہ، علم پتلا ہوندا ویندا، لیکن اے او خاندان ہے کہ انہاں دا ہر فرد ماشاءاللہ اج بھی صاحب علم ہے. قاضی صاحب دی فساد بلاغت تسی ویکھ رہے ہو. یہ اگر 1 لاکھ دا بھی مجمع ہوئے تو انہاں نوں ہی تڑپا کے رکھ دیں. عالم بھی ہیں، فصیح و بلیغ بھی ہیں. میں تو ایک پیر سیال دے دارالعلوم دا ادنا جیا طالب علم ہوں. میرے دوست نے انہوں نے حکم دیتا ہے، میں تھوڑے سامنے حاضر ہو گیا. ہوں میں کوشش کراں گا کچھ گلاں ساڑھے تک پہنچاواں. پنجابی میں اس تو شروع کی تھی کہ شاید اردو دی بجائے پنجابی زیادہ اچھی رہے. ٹھیک ہے. پہلی چیز میں عرض کراں گا کہ موت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مومن دی وفات دا فلسفہ کی ذکر کیا. یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کئی مقامات فرمایا کہ ایک مومن اور کافر نہ انہاں دی زندگی برابر ہو سکتی، نہ انہاں دا وصال.
سواء محیاہم و مماتہم ساء ما یحکمون۔ بہت برا سوچ رہے ہیں وہ لوگ جڑے مومن دی موت تے کافر دی موت برابر کریں، نہ انہاں دی زندگی برابر نہ انہاں دی موت برابر۔ کافر دی تو لوڑ کا ہی نہیں، وہ تو جیندہ ہی مویا ہے، تو مویا ہی مویا ہے، لہذا وہ ذکر دی ضرورت کوئی نہیں۔ ذکر جڑا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ مومن دے وصال دی کی حقیقت ہے، جڑا فوت ہوندا ہے دنیا تو رخصت ہوندا جن تسی یاد دیو او دی وفات کی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے بالاتفاق مفسرین کرام دے نزدیک اے اہل ایمان دی موت دی حقیقت ہے جڑی اس آیت کریمہ چ اللہ ذکر کرتا کہ اے اطمینان علی جان نفس مطمئنہ نو خطاب، ارجعی الی ربک، واپس آ جا اپنے پروردگار، اے نہیں آ جا، ارجعی واپس آ۔ واپس آن دا کی مطلب ہے؟ واپس بندہ وہ آندا ہے جڑا جتھوں چلیا ہے اس سے واپس چلے جاتا ہے۔ میں ہن میں سرگودے چوں چلیا ایتھے آ کے تے میں سرگودے لگا جاواں تے یہی آکھ سونا میں واپس چلیا تے جی اگا چلیا جاواں تے واپس تو نہیں تو بن سکتا۔ اگر موت مٹ جامن دا نام کہ جیڑا مر گیا وہ مٹ گیا، معدوم ہو گیا، تے کئی صاحب عالم ہیں نہ کو پوچھ لیو جیڑا جیدا وجود ہی نہ ہوئے جیڑا مٹ جاوے کدی انہوں بھی خطاب کیتا جاتا ہے، کسے دیوار نو کدی خطاب کیتا جیدی صلاحیت نہیں سنن دی اور اس حکم دوتے عمل کرن دی اسے طاقت نہیں، انہوں خطاب ہی نہیں کیتا جا سکتا۔ اگر موت مٹ جامن دا نہ ہویا تو اللہ تعالیٰ مٹی ہوئی شاہ نو خطاب پہ کرندا ہے کہ واپس آ جا۔ حکم اس چیز نو دیتا جاندا ہے جیڑی سن بھی سکے، سمجھ بھی سکے، عمل کر بھی سکے۔ کدی کسے مویو نو یا کیا نماز پڑھ، زکات دے، کیوں؟ یہ دا تعلق اس شخص نال ہے جڑا دے بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، سمجھ بھی سکتا ہے۔ یہ موت مٹ جاون دا نا تو خطاب کس نو ہو؟ خطاب اس چیز نو ہوندا ہے جیسے جو سنن دی طاقت ہے اور سن کے اس حکم دوتے عمل کرن دی بھی طاقت ہے۔ اگر موت مٹ جاون دا نہ ہے تو خطاب کس نو ہو رہا؟ مٹ گیا، ختم ہو گیا، جڑا ختم ہو گیا انہوں مخاطب کرنے دی کی لوڑ ہے؟ اگر موت مٹ جاون دا نہ ہویا تو اللہ تعالیٰ مخاطب نہ کرے، اگر مخاطب کر رہا ہے پتہ یہ چلیا موت مٹ جاون دا نہ نہیں، حالت دے بدلن دا نہ ہے۔ ایک جہان چاہ اتھو منتقل ہو کے دوے جہان چاہ رہا ہے، مٹ جاون دا نہ نہیں موت۔ دوسری گل کہ اے کیڑا بڑا حکم دیتا کہ ارجعی الی ربک، الی انتہا نو چاہتا ہے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا اپنے پروردگار آل پلیٹا۔ پروردگار تا لا مکان تو ہی ما ورا ہے، اور صرف حضور دی ذات اس لا مکان اچ پہنچی جتھے سر دی اکھ نال رب دا دیدار کیتا۔ تو آنا جڑا فوت ہو گیا اسے طاقت کا ہی نہیں،
طاقت کا ہی نہیں تو او لا مکان تک رب انہوں بلاون دا حکم کیوں دے رہا؟ اے صاحب حکم ارجعی الی ربک، واپس اپنے رب تے جی اسے طاقت ہی کہا ہی نہیں تو اس نے واپس کی جانا۔ پتہ ہے چلیا کہ دنیا دی زندگی دے اندر او دی روح انج آئی جویں تسی پرندے نو پنجرے چ بند چکر، ہن او آزاد ہو گیا اور او دی اتنی قوت ہے کہ وہ اکھ جھپکنے چ لا مکان طے کر کے اپنے رب کول پہنچ سکتا ہے۔ اگر یہ طاقت نہیں تو انہوں حکم کیوں دیتا جا رہا ہے؟ پتہ ہے چلیا جیندیاں وہ اتنی طاقت نہیں جتنی وصال تو بعد ہوگی طاقت۔ تیسری گل سمجھ آمدی پئی نہیں گل، چونکہ علمی گھرانہ ہے اس واسطے میں شعر شور پڑھ کے ٹرکاونا کوئی نہیں۔ اے شور پہ ہویا جی فوت ہو گیا فوت ہو گیا۔ میں کل اپنے حضور کی زبان کل عرس مبارکہ اپنی زبان حضور میں سنایا کہ حضور شیخ الاسلام فرمائندے میں تو سے شریف ایک باری جا رہا ہوں، رات جنگل وچ رات آ گئی تے نال چاچا جی بھی آن، دودھ پیتیاں میں ان کدی نیند نہیں آئی، میری زندگی دی عادت آئی، میرے پیر نو وصال فرمایا کئی سال ہو گیا، میں مصلے تے نماز پڑھ کے لیٹیاں تے اپنے دوویں ہتھاں دا تکیہ چ بنایا، اکھ تھوڑی لگی جے آواز آئی کہ مولوی صاحب کھیر پیسے، وہ جڑی آواز ہے اس علاقے دی آپ فرمائندے میں کہ آواز تو میرے پیر دی جے میں سر چکیا تے میرا پیر برتن دودھ لئی کھلا، فرمایا سائیں پی تے یہاں کو بھی پلا جڑے تیرے نال ہیں، تے میں قدم چومے دودھ دے کے آپ تشریف لائے گئے۔ اے دسو بھائی اے تا 13ویں صدی دے پیر دی شان ہے، جنوں فوت ہو گیا زندہ بھی نہیں، دنیا دی زندگی چ نہیں، جنگل وچ بھی انہوں پتہ ہے میرا مرید پیا ہے، او دی کی حالت ہے۔ اے خدا دے محبوب دی امت دے ولیاں دی یہ شان ہے، اس نبی لجپال دی کی شان ہے جڑی ساری امت ہے۔ انہوں تسی آکھ سکتے ہو کہ اے مردہ ہو گئے، واپس آ اتنی گل پہ دسیں ارجعی الی ربک کہ واپس آ، واپس آن کا کی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا اصل تیرا وطن میرا میری ذات ہے، الی ربک منتہا، کہ اصل تیرا وطن وہ ہے، اے دنیا دے وچ تو پردیس وچ گیا مسافر اج تیری مسافرت دی زندگی مک گئی، اج تیرا پردیس مک گیا، اپنے وطن آ جا جس وطن تو گیا ہے۔ میں یہ پوچھنا کہ پردیس وچ بندہ زیادہ طاقت والا ہوندا ہے یا ڈیرے تے بیٹھا ہوئے اپنے وطن؟ ساریاں کتاباں پڑھ پڑھا کے جنہوں اتنا ہی نہ پتہ لگے کہ ارجعی الی ربک کا کی پیغام دے رہا ہے۔ انہوں مننا جڑے دنیا چ ودن وہ مسافر تے ایک بیگ چاہ لیندا ہے، تے جے تبلیغ وچ نکلنا اس نال بیگ دے لوٹا بھی چاہ لیندا ہے، نال بستر بھی چاہ لیندا ہے۔ زیادہ عذاب جے لینا ہوئے تو مسافر کو لوٹے بسترے تے آٹے تو سوا کا شاہ ہے وہ تو دو بندیاں نو نہیں کھوا سکتا،
ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਦਾ ਹੈ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਾ ਚਾਹ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ نبی الانبیاء دی کچہری وچ رب دی دربار دے وچ حاضر بیٹھا تے رب فرمائندا ہے اپنے وطن وچ تو آ گیا ہے، جیڑا رب دے کول بیٹھا ہے وطن وچ بیٹھا ہے، اودی طاقت نہیں، جیڑا پردیس وچ ودا ہے ارجعی الی ربک، اے اطمینان والی جان پلٹا اپنے پروردگار کی طرف۔ جب وہ وطن میں ہے، پردیس ختم ہو گئی، مسافرت ختم ہو گئی اور وطن میں بیٹھا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آتت العبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا علی قلب بشر خطرت، فرمایا دنیا والے تمام اکٹھے ہو جائیں تو وہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ جو میں نے اپنے بندوں کے لیے ان کے وصال کے بعد تیار کر رکھا۔ حماد ابن ابراہیم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں، دن کو حدیث پڑھاتے تھے، پوری رات اپنے نفس کو نفل پڑھ پڑھ کر تھکا دیتے۔ جب فوت ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حماد مجھے تجھ پہ بڑا رحم آتا ہے، تو نے میرے لیے اپنے نفس کو اتنا ذلیل کیا، اتنی تکلیف تو نے میرے لیے اٹھائی، اب ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھ کہ میں نے تیرے استقبال کے لیے کیا کچھ کیا۔ تو جہاں یہ شان و اذا رأیتا سم رأیتا نعیما و ملکا کبیرا، قرآن کہہ رہا کہ جب تو نگاہ اٹھا کے دیکھے گا کہ میں نے اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے کیا کچھ رکھا ہے تو تو دیکھے گا ایک ایک کا بہت بڑا ملک ہے۔ بخاری شریف میں ہے، سوال کیا گیا کہ من ادنا منزلۃ فی الجنت یا رسول اللہ، کہ سب سے کم جنتی کی کیا شان ہے؟ تو حضور نے فرمایا جو سب سے آخری جنتی، جس کے بعد کوئی جنتی نہیں، جس کے بعد دوزخی شروع ہو گئے فرشتے دوزخیوں کی، فرمایا آخری جنتی سب سے کم رتبے والا، لمن ينظر الى جنانه وازواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة 1000 سنة، اس کی بیویاں، اس کے باغات، اس کا فرنیچر، اس کے خدام، اس کی نعمتیں، آخری جنتی کے لیے جو اللہ تعالیٰ سجائے گا، کوئی 2000 سال سفر کرتا رہے تو اس کی نعمتوں کے رقبے کو طے نہیں کر سکتا۔ یہ تو ادنا جنتی کا مقام، تو جن کی ساری زندگی ہی اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت میں گزری، ان کی کیا شان ہے۔ اس لیے موت مٹنے کا نام نہیں ہے، موت پردیس سے وطن میں آنے کا نام ہے، موت مسافرت سے نکل کر اپنے رب کے دربار میں آنے کا نام ہے، موت قید سے چھوٹ کر آزاد ہونے کا نام ہے۔ مسافر کی زیادہ طاقت ہے، پردیسی کی زیادہ طاقت ہے، یا جو وطن میں بیٹھا ہے جو آزاد ہے اس کی زیادہ طاقت ہے؟ جو شاہین پنجرے میں بند ہے اس کی پرواز زیادہ ہے، یا جسے پنجرے سے نکال دیا جائے اس کی پرواز زیادہ ہے؟ دنیا میں رہ کر پھر بھی ایک پردہ رہتا ہے، اور جب موت آتی ہے تو وہ پردہ بھی اٹھ جاتا ہے، اور جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ مشرق و مغرب میں جہاں چاہے آنکھ جھپکنے سے پہلے پہنچتا ہے۔ ابھی کا صاحب عبارت پڑھ رہے تھے، من یستمد فی حیاتہ یستمد بعد مماتہ، یہ امام غزالی کا قول ہے کہ دنیا میں جس سے امداد مانگی جا سکتی ہے، مرید کہے کہ اے میرے پیر میری مدد کر، یہ امام غزالی کے جملے ہیں،
فرمایا اسے وصال کے بعد ہی پکارا جا سکتا ہے۔ میرے حضور پیر سیال نے فرمایا کہ دنیا میں ولی جب تک ہوتا ہے اس کی 9 حصے توجہ شریعت کی طرف ہوتی ہے، اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور 1 حصہ توجہ مریدوں کی طرف ہوتی ہے، اور جب وہ وصال کرتا ہے تو شریعت کا مکلف نہیں رہتا، اس کی 1 حصہ توجہ شریعت کی طرف ہوتی ہے، 9 حصے توجہ غلاموں کی طرف۔ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح تمام زندگی۔ سرکار نے فرمایا تحفۃ المومن الموت، کہ سب سے بڑا تحفہ مومن کے لیے موت ہے۔ اور دنیا کے مذاہب اٹھا کے دیکھ لو، آج تک میرا چیلنج ہے، کوئی مذہب ایسا نہیں جس نے موت کو اتنا حسین بنا دیا ہو جتنا ہمارے محبوب نے اس موت کو حسین۔ کوئی دنیا میں مذہب نہیں، اس لیے مومن موت کو قبول کرتا ہے جس طرح پانی کو پیتا، اور باقی کوئی بھی نہیں جو موت سے نہ ڈرتا۔ ام المومنین نے کہا وَإِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ یا رسول اللہ، آپ موت کو تحفہ فرما رہے ہیں اور ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا عائشہ معاملہ ایسا نہیں ہے، جس وقت بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ پردے ہٹا دیتا ہے اور ہٹا کر اسے جنت دکھا دیتا ہے۔ جب وہ جنت دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں کس قید خانے میں پڑا ہوا ہوں، جلدی سے اپنے گھر میں پہنچ جاؤں۔ اس لیے یہ تو عام بندوں کی بات کر رہا ہوں جو کلمے پہ مرتے ہیں، یہ ان کی شان ہے، اور جو اولیاء اللہ ہیں ان کے لیے تو دنیا میں اللہ نے کہہ دیا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ انہیں کسی قسم کا کوئی غم ہے۔ ایک بزرگ ہیں ابو مدین شعیب ان کا نام، میں نے الجامع کرامات الاولیاء میں پڑھا۔ ان کی کرامت یہ تھی کہ جتنا کوئی دنیا میں پریشان انسان ہو وہ ان کے سامنے آ جاتا تھا تو اس کا دل باغ، کیونکہ دل کی قوت زبان سے بہت طاقتور ہے۔ زبان اتنا نہیں اثر کر سکتی جتنا دل اٹھا کر دل پہ کرتا ہے، یہ کمزور آلہ ہے، دل قوی ہے۔ تو بس ان کے سامنے جاتے تھے، ان کی قلبی قوت تھی کہ اس قوت کے ذریعے تمام کے دل شگفتہ کر کے رکھتے۔ وہ صاحب فراش ہوئے، مریدوں نے کہا کہ حضرت اب ہم کیا کریں گے، آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، اب پریشان ہو کر ہم کس کے پاس جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اسی طرح میری قبر پہ آنا، جس طرح آج میرے سامنے کھڑے ہو، تو اگر 4 گز کی مٹی سے قبر والا آنے والے کے دل پہ اسی طرح ضرب نہ لگا سکے جیسے اب تم دیکھ رہے ہو، تو میں اس کو مرد ہی نہیں سمجھتا، وہ مرد کیا ہے۔ یہ باتیں تو وہ ہیں جو میں عربی کی کتابوں کی ذکر کر رہا ہوں، اور ایک واقعہ میں نے اپنے کہ قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ آپ کے لنگر میں آٹا گوندنے والا خادم، اس کی ایک ہی بیٹی تھی، اس کی اور کوئی اولاد نہیں، وہ فوت ہو گئے اور جنازہ ان کا اٹھا، بیٹی برقع کر کے پردے میں سامنے آ گئی۔ اس نے کہا ابا جی مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو، نہ میرا بھائی ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ میرا کوئی چچا ہے، نہ میرا کوئی ماں، تو مجھے اس طرح بے پرد اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو وہ کفن سمیت اٹھ کر چارپائی پہ بیٹھ گئے۔ یہ تو میرے قبلہ عالم کے لنگر میں آٹا گوندھنے والے کی شان ہے۔ تو انہوں نے کہا میرے کپڑے لے آؤ، تو مجھے کپڑے پہننے، کپڑے پہن لیے، فرمایا میری برادری کو اکٹھا کرو، تو اکٹھا کیا گیا۔ ایک نوجوان کو کہا کہ اگر میں بیٹی آپ کے نکاح میں دوں تو قبول ہے؟ اس نے کہا حضور مجھے قبول ہے۔
فرمایا نکاح پڑھو، نکاح پڑھا گیا، دعا خیر ہوئی۔ اس کے بعد بیٹی کو کہا اب تو میں نے تجھے کسی کے سپرد کر دیا ہے، اب مجھے مرنے کی اجازت ہے۔ اور یہ کسی عام شخصیت نہیں، میرے شیخ الاسلام کی زبان کے یہ جملے ہیں۔ پیر سیال نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، یہ جملہ ذرا غور سے سننا، کہ اللہ تعالیٰ حضور کی امت کے ولیوں پہ اتنا مہربان ہے کہ رب نے موت و حیات ان کو دے دی ہے، جب چاہیں زندہ ہو جائیں، جب چاہیں فوت ہو جائیں۔ یہ حضرات کو میں مسجد میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایمان سے میرے سامنے یہ آئیں، اگر کوئی موت کی تعریف کر دے اور حیات کی تعریف کر دے تو میں سمجھ جاؤں گا انہیں کچھ پتا۔ تو جسے پتہ ہی نہیں کہ موت کیا ہے حیات کیا ہے، وہ فتوے کیا لگا؟ انہیں یہی خبر نہیں کہ موت کی تعریف کیا ہے، حیات کی کیا تعریف، تو یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ یہ مردہ ہے اور وہ مردہ ہے۔ اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ سید الانبیاء کی ذات کی طرف حیات کی نفی کرتے ہو۔ مجھے سن 96 میں جنوبی افریقہ میں ایک سید صاحب تھے جنہیں سجادہ نذین بغداد شریف میں سید عالم کا منہ مبارک تھا، سید محمد اقبال، میں نے تقریر کی جنوبی افریقہ میں، رات کو وہاں جلسہ تھا، دربن سب سے بڑا شہر ہے جنوبی افریقہ۔ انہوں نے صبح مجھے کہا کہ میں بہت خوش ہوا اور میں آپ کو کیا ہدیہ دوں؟ کہنے لگے یہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک بغداد شریف کے سجادہ نشین نے دیا، اس سے میں آپ کو کاٹ کر تھوڑا سا دے رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے دیا اتنا سا، میں نے فریم شریم کرنے کے لیے عرض کی، میں نے کہا جی میں نابالغ آدمی ہوں، مولوی ہوں، مجھے آداب کی خبر نہیں، مجھے یہ اچھی طرح کسی ڈبی میں صحیح سجا کر دیں۔ انہوں نے خود ہی اسفانی کے ٹکڑوں کے اندر لگا کر فانوس کے شیشے میں بکس کے اندر چھوٹے سے بکس میں مجھے دیا۔ 96 میں میں لے آیا، کراچی کی بات ہے، تو دوستوں کو پتہ چلا، انہوں نے کہا زیارت کرنی ہے، میں نے کہا جمعے کے دن صرف ہوگی، غسل کر کے جمعہ پڑھ کے پاک صاف ہو کر آئیں گے تو زیارت کراؤں گا۔ جمعے کے دن وہ حضرات آئے، جس کی نظر کمزور تھی وہ زیارت نہیں کر سکا، اتنا باریک تھا منہ مبارک۔ جس کی عینک لگی ہوئی تھی اس نے کہا کہ مجھے بھی زیارت نہیں ہوئی۔ جن کی نظر بہت صحیح تھی انہوں نے زیارت کی۔ سن 96 سے لے کر آج سن 9 ہو گئے، میں خدا کے گھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے پاس وہ منہ مبارک موجود ہے، وہ بڑھ کر ایک بالش سے بھی بڑھ کر زلف بن کر لٹک گیا ہے۔ وہ بڑھ رہا ہے، اب بھی بڑھ رہا ہے، متواتر بڑھ رہا ہے۔ اب ان سے پوچھو کہ اس ذات پاک کی حیات پر گفتگو کرتے ہیں جس کے جسم اثر سے جو بال مبارک جدا ہوا ہے، 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اس میں بھی حیات موجود ہے، اس محبوب کی حیات ہے۔ اور گواہ ہیں لوگ جنہوں نے پہلے زیارت کی تھی، زندہ ہیں آج بھی، جو جانتے ہیں کہ اس وقت کتنا تھا اور اب کتنا ہو چکا ہے۔ یہ تو بات تھی، موت کی باتیں کرنے والے ہیں، میں ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ یہ اندھے ہیں، اندر سے روشنی نہیں ہے ان کی، انہیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ تو ولی کی زندگی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آ، تو اس نبی کی حیات کی کیا شان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ آج تک یہ آیت پڑھتے آئے ہو
کبھی کسی عالم سے پوچھا ہے کہ رب جو صلاۃ محبوب پر کہہ رہا ہے کہ میں بھی درود بھیجتا ہوں، رب کا درود کیا ہے؟ فرشتوں کا درود تو دعا ہو، ہمارا درود بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہو کہ صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ کا درود کیا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ کمال کی بات یہ ہے، کمال کی کوئی لغت عرب جاننے والا ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے خود کو فرشتوں سے جدا کر کے صیغہ نہیں ذکر کیا، فرشتوں کے ساتھ مل کر یصلون کہا۔ اور یہ میری عقل سے بالا تر بات ہے کہ اپنے محبوب کے وظیفے میں اس نے فرشتوں کے ساتھ مل کر جو وظیفے میں خود کو ملا کر رکھ دیا ہے، یہ شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا درود کیا؟ دو معنی میں صرف ذکر کروں گا۔ پہلا معنی تو بخاری شریف میں صحابی رسول ابو العالیہ سے یہ روایت ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ کے درود کا کیا معنی ہے؟ فرمایا هو الثناء من اللہ عز وجل عند الملائکہ۔ اللہ تعالیٰ کا درود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت، اوپر تو نہ گھنٹے ہیں نہ رات ہیں یا دن ہیں، یہ تو ادھر ہے نا، اس پورا ارض پر 24 گھنٹے ہیں، ادھر زمانے کا اطلاق ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اللہ کا درود یہ ہے کہ کوئی ایک لمحے کے برابر بھی ایسا وقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں کے مجمع کے سامنے اپنے محبوب کی ثنا خوانی نہ کر رہا۔ کتنی تعداد ہے فرشتوں کی؟ وما یعلم جنود ربک الا ہو۔ 100 گنا انسانوں سے زیادہ فرشتے ہیں، گنتی بھی نہیں ان کی ہو سکتی۔ تیرے کتنے مجمع ہوں گے؟ ساری نسل آدم کو قیامت تک جمع کر لیں تو ان سے 100 گنا زیادہ فرشتے ہیں، اور یہ تو پیدا ہوتے رہیں گے تو بڑھتے رہیں گے۔ فرشتے شروع سے جتنے ہیں اخیر تک کتنے ہیں، اور ان تمام ملائکہ کے سامنے ہر وقت اللہ محبوب کی ثنا خوانی کرتا ہے۔ میرے محبوب کا حسن یہ ہے، میرے محبوب کا اخلاق یہ ہے، میرے محبوب کی نماز یہ ہے، میرے محبوب کی ازواج یہ ہے، میرے محبوب کی آل یہ ہے، میرے محبوب کی اصحاب یہ ہیں، میرے محبوب کے امام یہ ہیں، میرے محبوب کے ولی یہ ہیں، میرے محبوب کی امت یہ ہے۔ جب سے فرشتے ہیں تب سے اللہ اس محبوب کی ثنا خوانی کر رہا ہے، رب ہر وقت ثنا خوانی کر رہا ہے۔ تم دنیا میں چند جلسے نہیں ہونے دیتے ہو، وہ لوگ کتنے اچھے ہیں جو سارا سال جلسے منا کر یار کی ثنا خوانی نہ کرتے۔ یہ ہے رب کا درود۔ رب نے کیا اور درود پڑھنا ہے؟ ہم نے رب سے التجا کرنی، رب کا درود کیا؟ وہ ثنا خوانی ہے مصطفیٰ۔ تو جس کی تعریف اللہ کرے اس میں کوئی نقص ہو سکتا ہے؟ چبل لوگوں، رب ثنا خوانی کر رہا ہے، کرتا رہے گا۔ اور میں نے کتابوں میں پڑھا کہ ایک وقت آئے گا اللہ اللہ کرنے والا ایک بھی نہیں ہوگا، فرشتے بھی فنا ہو جائیں گے، اخیر میں ملک الموت کی روح رب خود قبض کر لے گا، اور کل من علیہا فان، ہر چیز مٹ جائے گی، ان کا وجود نہیں رہے گا، اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن محمد محمد کرنے والا رب موجود ہوگا۔ ایک تو یہ مانا نہ تنہا ہست جامی نات خدائے ما ثنا خانے پیر میر علی شاہ اپنی پنجابی بڑی خوبصورت ہے، میں تا صدقے جاواں اس سونے تو جیڑا ملک